बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर बहुत सारी बहनों ने ये रिक्वेस्ट की है कि जादू की निशानियाँ क्या हैं और उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है, तो वो उसकी सुनी सुनाई बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, जब तक आप पर मखसूस निशानियां जो बार बार जाहिर ना हों, उस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानी जाहिर हो चुकी है तो आपको एक ऐसा अमल बताएंगे इंशाअल्लाह, जिससे आपको जादू करने वाले इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहां जादू दफन है, तावीज़ात दफन हैं, वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा आज हम आपको बाबे इल्म सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जादू से जुड़ा एक वाक़या भी सुनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा। बात का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले इस्लामिक टीचर के दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सबसे पहले हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त के साथ साथ मिलता रहे। इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर मुरत्तिद से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुरत्तिद का जुर्म सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि उसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नऊज़ बिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज स्याही के साथ लिखा जाता है, और उन्हीं वजूहात की बिना पर सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे अफराद को जो कि जादू करने में मुलविस थे, उनको चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था, और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थीं। इससे आप खुद ये जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दे दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते, वो समझता है कि जादू हो गया है। कोई बदपरहेजी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाता है तो वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से दुकान नहीं चलती, वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो समझता है कि जादू किया है और इसके जरिए बंदिश करा दी होगी। अल-अर्ज़ हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है, और यूं लगता है कि गोया अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहम व करम पर छोड़ दी है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, इसकी खुसूसी अलामात देखना जरूरी होंगी। अगर इन अलामात में से 70% किसी शख्स में जाहिर हों तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मराहिल में होता है तो उसकी सबसे बड़ी परेशानियां ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, चुपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, बेल, ऊंट, खंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाजें देना, झटके लगाना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफजदा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गिलाजत देखना, कब्रें, मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोते में देखना कि उसे कोई चीज खिलाई जा रही है और जागने के बाद उसको महसूस करना कि कुछ खाया है। ये जादू की इब्तदाई अलामात हैं। जब ये जाहिर हों तो आप समझ जाएं कि किसी ने आप पर अभी ताज़ा ताज़ा जादू किया है।
اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست و احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسا کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن، آذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا منہ سے یا جسم سے، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا اور بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص یا میاں بیوی اسی سحری جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی بھولے سے آ جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے میں ہی DNC کرنا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی، بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بے بات پہ لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں، یا جو اعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت، بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا، کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری پہنچ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ ہمارا روز مرہ کا مشاہدہ ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔
جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں آذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن سورہ بقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے اور اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھ کر کمنٹس کریں۔ جیسے ہی اجازت ملتی ہے تو ہم کمنٹس میں آپ کو رپلائی دے دیں گے۔ اجازت ملتے ہی ساتھ ہی یہ عمل گھر میں آپ خود کر لیں۔ انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا اور جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے قبل 5 بار اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا جبار یا قہار کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ یا تو پہلے ہی دن آپ کو وہ نظر آ جائے گا، ورنہ دوسرے، تیسرے یا پھر چوتھے دن تو ضرور آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی اس جادو کے تعویذ آپ نکالیں گے آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اجازت لینا لازمی ہے۔ پھر بھی دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر دیں اور ہم ان کمنٹس میں آپ کو اجازت کا ہم آپ کو رپلائی کریں گے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آخر میں ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔